السلام علیکم دوستو، آج 11 جولائی 2026 اور اس وقت تقریباً رات کے 8 بجے ہوئے ہیں اور اس وقت میں آپ میں سے ان تمام تر ویورز کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے پیپل پارٹی کے حوالے سے، JUIF کے حوالے سے، جماعت اسلامی کے حوالے سے، TLP کے حوالے سے، یہاں تک کہ استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے پچھلے 2-3 ہفتوں سے جو میں متواتر پریڈکشنز کر رہا ہوں ان کی انڈورسمنٹ کی اور آج مجھے ایکس کے کچھ ہیش ٹیگز بھی شیئر کیے اور ایکس کے اوپر جو آج ان ساری جماعتوں کی جانب سے ایک کمپین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس حوالے سے ٹویٹ بھی شیئر کیے، کچھ اکاؤنٹس کی پوسٹ بھی شیئر کی۔ میں ان تمام تر احباب کا جنہوں نے مجھ سے یہ ڈیٹا شیئر کیا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ یقیناً یہ لوگ میرے ریگولر ویورز ہیں اور ہم پچھلے سال سے یہ متواتر پریڈکشنز کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ذائچے کے اندر جہاں ایک جانب مصنوعی کلچرل ریولوشن آپ کو نظر آئے گا، وہیں کچھ عرصے کے بعد ایک سڈن شاکنگ ایونٹ، ایک سڈن شاکنگ ریپلیسمنٹ، اور آپ کو یہی کلچرل ریولوشن حقیقی معنوں میں بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ جہاں آپ کو شروع میں کہیں نہ کہیں مصنوعی اعتبار سے ڈنڈا چلتا ہوا نظر آئے گا، ایک سڈن شاکنگ ایونٹ کے بعد آپ کو حقیقی معنوں میں ڈنڈا چلتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اسی طرح جہاں آپ کو شروع میں کہیں نہ کہیں مصنوعی احتجاج نظر آئے گا، اس کے پیرللی آپ کو کہیں نہ کہیں حقیقی احتجاج بھی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، حقیقی طور پر پبلک مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے لوگ باہر نکلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور آج آپ 11 جولائی کو آپ ایکس کے اوپر ہیش ٹیگز دیکھ لیں، آپ کو پیپل پارٹی کے حوالے سے، آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے ہیش ٹیگ بھی نظر آئیں گے، اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی ہیش ٹیگ نظر آئیں گے، جیسا کہ وہ کوئی عوامی حقوق کے حوالے سے قصور کے اندر شاید کوئی جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کل جو پیٹرول کی قیمت 13 روپے بڑھی، اس کے خلاف سندھ بھر میں، کراچی میں، ڈیرکی میں احتجاج کرتی ہوئی آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آئے گی۔ TLP جو ایک عرصے سے سوئی ہوئی تھی، وہ پچھلے کچھ دنوں سے جیو نیوز کے خلاف ایک بار پھر سے زندہ ہو چکی ہے۔ اس پر تو ہم کچھ دن پہلے بھی ڈسکورس انالیسس کے اکارڈنگ اور TLP سے منسوب جو کچھ پوسٹس ہیں جیو کے خلاف، اس حوالے سے سائیکو لنگوسٹک اینڈ کوگنیٹو انالیسس ان تمام تر پوسٹ کا کر کے پریڈکشنز کر چکے ہیں۔ لیکن آج صبح کے ولاگ کے اندر بھی میں نے کچھ اپنا سابقہ ایک کلپ چلایا تھا اور اس کے اندر بھی میں نے ان جماعتوں کے حوالے سے سابقہ جو میں نے پریڈکشنز کی ہوئی ہیں اس حوالے سے آپ کو کچھ ریکال کروایا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ایک بار پھر میں آپ کے سامنے وہ کلپ شیئر کر دوں تاکہ آپ خود بھی ریکال کر لیں کہ میں ان ساری جماعتوں کے حوالے سے پہلے کیا پریڈکشنز کر چکا ہوں۔ ابھی آپ نے عمران خان کے حوالے سے بات کی، مجھے جولائی کے مہینے کے حوالے سے ایسا نظر آ رہا ہے کہ جہاں جولائی کا مہینہ 6 کے نمبر پر ہے، وہاں موجودہ ارباب اختیار میں بھی کچھ لوگ 6 کے نمبر پر ہیں۔ اس حوالے سے کچھ ایسی اسٹریٹجیز اوپر کے لیول پر مجھے نظر آتی ہیں جو کہیں نہ کہیں عمران خان کو یا عمران خان سے جو لویل بندے ہیں ان کو مذاکرات سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں گی، اور کہیں نہ کہیں ایک آخری صورت یہی رہ جائے گی کہ اب روڈ بلاکس، اب پاپولر سوورینٹی، اب چوکوں چوراہوں میں ناکے یا سٹرائکس یا پروٹیسٹ۔ اور اس معاملے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب یہ تہیا کیا جائے گا کہ اب PTI پاپولر سوورینٹی کے حوالے سے کچھ ایگزیبٹ کرنا چاہ رہی ہے، آپ کو پیرالل پیپل پارٹی مہنگائی کے نام پر نکلتی ہوئی نظر آئے گی، جماعت اسلامی کسی اور ایشو کے نام پر نکلتی ہوئی نظر آئے گی، تحریک لبیک کسی اور ایشو کے نام پر نکلتی ہوئی نظر آئے گی، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کسی اور ایشو کے نام پر نکلتی ہوئی نظر آئے گی، تاکہ حقیقی جو پروٹیسٹ ہوگا اس کو سپلٹ کیا جا سکے۔ اور اس وقت حقیقی پروٹیسٹ کون سا ہو رہا ہوگا؟ جو MWM کے پلیٹ فارم سے اور PMAP یعنی محمود خان اچکزئی کی جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے اس کے پلیٹ فارم سے کسی حد تک مائنر حد تک PTI، یہ جو تین پارٹیاں نا، اس میں PTI کو آپ جسٹ مائنر حد تک رکھیں۔ ان تینوں پارٹیوں کا جو سنتھیسس ہوگا اس کی جانب سے پروٹیسٹ پلس انجمن تاجران ہر شہر میں، انجمن تاجران کا پروٹیسٹ آپ کہہ لیں 100% وہ حقیقی پاپولر سوورینٹی پر بیس کر رہا ہوگا۔ اور اب آج آپ خود دیکھ لیں کہ جہاں ایک طرف کل تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے مجلس وحدت المسلمین، پختونخوا ملی عوامی پارٹی PTI، انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا کہ 5 اگست ٹو آنورڈ ملک گیر احتجاج ہوں گے، لیکن دوسری جانب آپ ایک چیز اور بھی نوٹ کریں، سوشل میڈیا کے حوالے سے ہی ڈسکورس انالیسس کی صورت میں، سائیکو لنگوسٹک انالیسس کی صورت میں اگر ہم بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک جانب پنجاب حکومت سے منسوب کچھ پوسٹ ایکس کے اوپر نظر آتی ہیں جن میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ علیم خان کی سوسائٹی کے خلاف شاید کچھ تحفظات ہیں، لیکن دوسری جانب ایسا نظر آتا ہے کہ سما TV سے منسوب یا استحکام پاکستان پارٹی سے منسوب کچھ لوگوں کو پنجاب حکومت کے خلاف کچھ تحفظات ہیں۔ ایسا نظر آتا ہے سوشل میڈیا کا انالیسس کرتے ہوئے کہ جیسے دونوں جانب سے ایک دوسرے کے خلاف کچھ پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں یا دونوں ایک دوسرے کے خلاف گتھم گتھا ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر سائیکو لنگوسٹک اینڈ کوگنیٹو انالیسس کی صورت میں ہم پہلے بھی پریڈکشنز کر چکے ہیں کہ دونوں جانب سے ہی کچھ امیدوار ہیں جو کسی نئے سیاسی کلچر کے اندر کسی بڑے عہدے کے امیدوار ہیں، اور دونوں ایک
دوسرے کو اپنی راہ میں رکاوٹ سمجھ رہے ہیں اور خود کو شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ثابت کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس جانب صبح کے ولاگ کے اندر بھی میں پریڈکشنز کر چکا ہوں، اور علیم خان کی سوسائٹی کے حوالے سے یا علیم خان کا ذائچہ بنا کر میں نے کچھ دن پہلے بھی کچھ پریڈکشنز کی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کا کلپ بھی آپ کے سامنے شیئر کر دوں۔ آج جو علیم خان کی سوسائٹی کے خلاف اس وقت سوشل میڈیا پر یا ایکس پر کمپین چل رہی ہے، آپ خود سنیں کچھ دن پہلے میں نے کیا پریڈکشنز کی تھیں، اس کے بعد میں اگلی بات کرتا ہوں۔ علیم خان کے حوالے سے دیکھا جائے تو پارک ویو لاہور کے حوالے سے ایسا نظر آتا ہے نیورولوجیکل کیلکولیشنز کے اکارڈنگ کہ جیسے اس معاملے میں سخت آڈٹ ہو سکتا ہے، کچھ محکمہ جنگلات کی شاید زمینوں کے حوالے سے بھی سخت آڈٹ ہو سکتا ہے، کچھ دریائی زمین کے حوالے سے بھی سخت آڈٹ ہو سکتا ہے۔ اب یہ پریڈکشن بھی آپ نے سن لی، لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، چاہے پیپل پارٹی کی فیور میں کوئی ہیش ٹیگ ہیں، چاہے JUIF کی فیور میں کچھ ہیش ٹیگ ہیں، چاہے جماعت اسلامی سے منسوب کوئی ہیش ٹیگ ہیں، چاہے TLP سے منسوب کوئی ہیش ٹیگ ہیں، چاہے علیم خان سے منسوب کوئی ہیش ٹیگ ہیں، چاہے سما TV سے منسوب کوئی ہیش ٹیگ ہے، چاہے پنجاب گورنمنٹ سے منسوب کوئی ہیش ٹیگ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہیش ٹیگ کوئی تانگے والا کر رہا ہے یا کوئی سائیکل والا ٹویٹر کے اوپر ایسی پوسٹ کر کے ہیش ٹیگ لگا رہا ہے، چاہے کوئی رکشے والا، چاہے کوئی عام دکان والا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکس عام لوگ یوز کرتے ہیں؟ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایکس کے اوپر جو ہیش ٹیگ مہم چل رہی ہے یہ کسی صورت بھی عوامی نہیں ہے، نہ رائٹ سائڈ سے یہ عوامی ہے نہ لیفٹ سائڈ سے یہ عوامی ہے۔ یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں ڈیجیٹل وارفیئر ہے یا ڈیجیٹل ذہن سازی کی کوشش ہے، اور ہیش ٹیگ پر مبنی کاپی پیسٹ مہم میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ عنقریب ایکسپوز ہو جائے گی، اور کافی حد تک ایکسپوز بھی ہو چکی ہے۔ اور سوشل میڈیا کو دیکھ کر تو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے پنجاب حکومت ورسز استحکام پاکستان پارٹی نظر آ رہی ہے، پھر اگر آزاد کشمیر کے حوالے سے کچھ پوسٹ دیکھی جائیں تو پیپلز پارٹی ورسز نون لیگ نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہاں پر 6 کے نمبر کے بقدر دیکھا جائے، 6 کے نمبر کے حوالے سے میں متواتر کئی دفعہ ولاگز کر چکا ہوں، 6 کے نمبر کے حوالے سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 6 کا نمبر چلاکیوں کا بھی مہینہ ہے، اسٹریٹجیز کا بھی مہینہ ہے، اور نیگیٹیولی دیکھا جائے تو شاطر پن اور مکاریوں کا بھی مہینہ ہے۔ اب آپ خود دیکھیں مولانا فضل الرحمان کیا موجودہ سیاست کے اندر اپنا رول پلے کرنے کے لیے ان ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ انہوں نے آج جو اپنا قصور کے اندر غالباً جلسہ رکھا ہوا ہے، عوامی حقوق کانفرنس اس کو نام دیا ہوا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ حقیقی عوامی پاور شو ہے۔ اب تک وہ حقیقی عوامی پاور شو کہاں تھا، یا اب تک وہ عوامی حقوق کہاں تھے؟ میں ان تمام تر یہ جو آپ کو 4-5 جماعتیں نظر آ رہی ہیں جن کے حوالے سے ایک عرصے سے میں پریڈکشنز کر رہا ہوں کہ یہ موجودہ سٹیٹس کو بچانے کے لیے مصنوعی احتجاج کرتی ہوئی نظر آئیں گی، تاکہ عوام حقیقی احتجاج کی جانب یا حقیقی پبلک مینڈیٹ کی جانب توجہ نہ ڈال سکیں، یا انجمن تاجران کے احتجاج کو بھی سپلٹ کیا جائے، یا مجلس وحدت المسلمین اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور مائنر PTI کا جو حقیقی احتجاج ہوگا اس کی جانب عوام کی توجہ نہ جائے۔ تو یہاں پر ہم نیومرولوجیکل جیومنسی کے اکارڈنگ 444 کو انالیسس کریں گے، جو کہ =12 ہوتا ہے، اور 12 کا عدد گیدرنگ کو بھی ظاہر کرتا ہے، اجتماع کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ لیکن یہ کیسا اجتماع ہوتا ہے؟ بکھری ہوئی شکلوں کا اجتماع، یعنی یہ سیاسی جماعتیں اندر سے بکھری ہوئی ہیں لیکن ظاہری طور پر آپ کو ایک طرح سے ایک مرکزی اسکرپٹ کا حصہ ہوتے ہوئے اکٹھی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور ان تمام تر سیاسی جماعتوں کا اگلا مرحلہ جو ہوگا وہ کنٹرولڈ کائوس جنریٹ کرنا۔ اب یہاں پر اگر ہم پیپل پارٹی کا ذائچہ بنائیں آزاد کشمیر کے حوالے سے اگر ان کا انالیسس کریں، تو ایک طرف تو یہ نظر آتا ہے کہ پیپل پارٹی آنے والے کچھ دنوں میں سندھی نیشنلزم کو بھی شاید ہائی لائٹ کرے گی، اپنے آپ کو سندھی نیشنلزم کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن یہاں پر آزاد کشمیر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایسا نظر آتا ہے کہ پہلے وہاں پر آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی کنٹرولڈ کائوس جنریٹ کرنے کی پیپل پارٹی کی جانب سے کوشش کی جائے گی۔ ایسا نظر آتا ہے کہ پہلے وہاں پر موجود مظاہرین کے درمیان میں سے کوئی آرٹیفیشل کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر اسی کشیدگی کے نام پر افراتفری یا ریڈنس پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر اس کا الزام انڈیا کے اوپر لگایا جائے گا، اور پھر LOC کو یعنی لائن آف کنٹرول کو ہیٹ اپ شو کروایا جائے گا۔ ہیٹ اپ شو کروانے کی یا ایگزیبٹ کروانے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر LOC اور بلوچستان دونوں کو ہیٹ اپ شو کروا کر سیاسی ہمدردی بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور سیاسی سپرویژن بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ خود کو بھی محب وطن پاکستانی ظاہر کیا جائے گا، اور اپنے سپروائزرز کو بھی اسی ہیٹ اپ کے خاتمے کے لیے ناگزیر ثابت کیا جائے گا۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایسا نظر آتا ہے کہ مہنگائی کے نام پر آج جیسے وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، ایک طرح سے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سیفٹی والو کہہ سکتے ہیں، کہ عوام کو پہلے ہی سڑکوں پر آرٹیفیشلی الجھا کر ان کو ایک طرح سے کول ڈاؤن کر لینا، تاکہ وہ حقیقی احتجاج کی جانب ان کی توجہ ہی نہ جائے، اور وہ تھک ہار کر اس وقت تک بیٹھ چکے ہوں، یا ان کا جو ذہن ہے وہ حقیقی احتجاج کی طرف مائل ہی نہ ہو سکے۔ اب JUIF کے حوالے سے دیکھا جائے ایسا نظر آتا ہے
है, पहले भी इस हवाले से प्रिडिक्शंस कर चुका हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान या JUIF की जो दीगर लीडरशिप है वो खुद को किंग मेकर शो करवाना चाह रही है और अपनी वैल्यू जतलाना चाह रही है, अपने आप को कैश करवाना चाह रही है और बज़ाहिर अपने आप को ऐसे हाईलाइट करें कि जैसे आज़ाद कश्मीर में भी वो मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं और PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में भी खुद को बफर के तौर पर पेश कर सकते हैं। यानी कि दर हकीकत अंदर खाने देखा जाए तो दोनों सूरतों में वो अपनी वैल्यू जतलाने की, अपने आपको एक नए सिस्टम के अंदर, एक नए सियासी कल्चर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और TLP के हवाले से देखा जाए, अब यहाँ पर दूसरी जानिब अगर TLP के हवाले से देखा जाए तो TLP के हवाले से बहुत से तज्ज़ियाकार भी अब कहने लगे हैं कि मुरीद के का स्क्रिप्ट दर हकीकत कुछ लोगों की जानिब से अपनी मजबूरी ज़ाहिर करने की एक कोशिश थी। बैरूनी क़ुव्वतों को फ़लस्तीन के हवाले से, गज़ा के हवाले से अपनी मजबूरियाँ ज़ाहिर करवाने के लिए मुरीद के का स्क्रिप्ट तैयार करवाया गया और उसके लिए TLP को यूज़ किया गया और फिर उसके बाद और एक मखसूस मकसद हासिल कर लेने के बाद TLP को खामोश करवा दिया गया। और अब एक बार फिर मीडिया को एक नए सियासी कल्चर के हवाले से मुनज़्ज़म मुहिम चलाने के लिए तैयार करना, उसके लिए TLP को एक बार फिर मीडिया के ऊपर प्रेशर पैदा करने के लिए यूटिलाइज़ किया जा रहा है। इस हवाले से हम पहले भी मुख्तलिफ जो TLP से मंसूब पोस्ट थी जो X के ऊपर की जा रही थी उनका साइको लिंग्विस्टिक एंड कोग्निटिव एनालिसिस करके, उनका डिस्कोर्स एनालिसिस करके पहले भी प्रेडिक्शंस कर चुके हैं। लेकिन आपको मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, ये X के ऊपर जो कॉपी पेस्ट पॉलिटिक्स चल रही है, जो हैशटैग कॉपी पेस्ट मुहिम चल रही है, ये एक न एक दिन एक्सपोज होगी और जो लोग ये मुहिम कर रहे हैं उन्हीं के दाएं बाएं बैठे हुए दूसरे लोग इसकी मुखालफत में भी मुहिम चला रहे हैं। लेकिन इनकी मुखालफत में जो मुहिम चला रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों के अंदर आपको तगड़े होते हुए नज़र आएंगे। वो हकीकी एहतजाज की बैक पर इनविजिबल सपोर्ट फराम करते हुए भी नज़र आएंगे। इस हवाले से भी मैं कल भी प्रेडिक्शंस कर चुका कि आपको अंजुमन ताजरान के बैक पे भी कुछ इनविजिबल सपोर्ट नज़र आएगी। MWM, PMAP और माइनर PTI के एहतजाज के पीछे भी कुछ इनविजिबल सपोर्ट नज़र आएगी। और फिर ये विजिबल और इनविजिबल सपोर्ट्स का जो चक्कर है, इसके पीछे कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकल साइकोलॉजी की वो टर्म वाज़ेह तौर पर नज़र आएगी जिसको हम अक्सर कहते हैं इन ग्रुप टसल। और यही इन ग्रुप टसल कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। और इसके अंदर अगर कोई दो फैक्टर मज़ीद रोल प्ले करेंगे, ईरान और बलूचिस्तान दोनों के फैक्टर एक साथ एकदम इकट्ठे पाकिस्तान की तकदीर बदलने में अपना किरदार अदा करेंगे। और इन्हीं की आड़ में या इन्हीं की बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर हकीकी तौर पर कल्चरल रेवोल्यूशन भी एग्जिबिट होगा। इमरान खान और उनकी लेगेसी भी नागुज़ीर साबित होगी और पाकिस्तान की तरक्की का दौर भी शुरू होगा। और ये जितनी मसनूई एहतजाज की हामिल सियासी जमातें, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल कोलैप्स करती हुई नज़र आएंगी। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ अगला साल तमाम तर महकमों की नए सिरे से आबादकारी, नए सिरे से क़याम के हवाले से हाईलाइट करता है, वहीं पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें ख़त्म होती हुई और सोशल एक्टिविज़म की बुनियाद पर नई सियासी जमातें उभरती हुई या इन्हीं जमातों की रीशफलिंग सोशल एक्टिविज़म के ऊपर होती हुई दिखाई देती है। बहरहाल ये जो कुछ आपको मैंने बताया ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बताया, न्यूमरोलॉजिकल जियोमेंसी को भी यूटिलाइज़ किया। लेकिन फिर भी ईमान का तकाज़ा है हमेशा की तरह, यही कौम होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबह गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।